ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ آغاز میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ نئے سال کے عزم کی ہم بات کریں گے. اس سال کو جب ہم رخصت کر رہے ہیں تو ہم نے کیا چیزیں کھوئی ہیں، کیا پایا ہے، کیا کرنے کا کام تھا، کیا رہ گیا. لمحے گزرتے ہیں، سیکنڈز، منٹ، ہفتے، گھنٹے، مہینوں، سال، اور پھر عمر بھی اسی طرح گزر جاتی ہے. تو ہم اپنے جو کرنے کے کام ہیں کبھی مس کر جاتے ہیں، کبھی ہم زیادہ بھی کر جاتے ہیں. سب پہ گفتگو کرنی ہے ہمیں، اور اس کے لیے میرے ساتھ ایک بڑی پیاری شخصیت موجود ہیں. آپ کو انٹروڈیوس کرواتا چلوں. پروفیسر جاوید اقبال صاحب ٹرینر ہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں. ان کی بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیاز پہ ہمیں ملتی بھی ہیں جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو میں ان کو وارملی ویلکم کروں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور میں چاہوں گا کہ ہم آپ کے جو تھوڑے سے وقت میں زیادہ وقت نہ لیں آپ کا، کیونکہ آپ کی اپنی بھی پھر کمٹمنٹس ہیں، زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں. ہم جب بات کرتے ہیں سر انفرادی طور پر، تو ہم کیسے یہ جان سکتے ہیں کہ اپنے سال بھر کے جو ہمارے ٹارگٹس تھے، جو اہداف تھے، ہم نے کس قدر حاصل کر لیے ہیں؟ ہم چونکہ زندگی گزارتے ہیں اور کچھ نہ کچھ پلان کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا آپ اس پہ فرمائیے کچھ. جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے یہ سوال تو تب پیدا ہوتا ہے جب ہم نے اہداف بنائے ہوئے ہوں. جی. تو بدقسمتی سے ہمیں سے اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی زندگی کے اہداف کیا ہے. اور اگر کسی کو پتہ بھی ہو تو شاید کوئی لاکھ میں ایک آدمی ہوگا جس نے اپنے ہدف لکھے ہوئے ہوں گے، اپنا ایم، اپنا ٹارگٹ، اپنے جو پروفیشنل یا پرسنل ڈیولپمنٹ ہے اس کو لکھا ہوگا. تو لہٰذا ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا ان کے ہدف ہیں، وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور اس لیے یہ سوال تو بعد میں پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے. ایک بات یہ تھی. دوسری بات یہ کہ جو ہم سال کے آخر میں آڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو یہ تو ایک تقسیم ہم نے بنائی ہوئی ہے، ورنہ تو ہر دن ہی جو ہے وہ اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم ہر روز اپنا احتساب کریں اور دیکھیں کہ آج کا دن کیسا گزرا. یعنی ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پر ریفلیکٹیو پریکٹس کے ذریعے اپنے جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ جو میرا پچھلا دن تھا اس دن میں میری اپنی سیلف گروتھ کتنی ہوئی، اس میں کون سے ایسے کام کیے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے اور کون سے ایسے کام میں کر سکتا تھا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پھر بھی ہم اس سال والے یعنی کیلنڈر کو فالو کرنا ہے تو آج رات کو بیٹھ کر ہم سارے اپنا اپنا ایک کاغذ پینسل لیں اور لے کے دیکھیں کہ اگلے سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھوں گا، اگلے سال میں کون سے ایسے کام ہیں جو میری اپنی زندگی کے بارے میں اہم ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو میرے عزیزوں کے بارے میں اہم ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو میرے ملک سے ریلیٹڈ ہے، کون سے ایسے کام ہیں جو ساری بنی نوع انسان سے ریلیٹڈ ہے، جو میں کر سکتا ہوں اور مجھ میں پوٹینشیل ہے. تو ان سب کو لکھا جائے اور لکھ کے پھر ڈیلی بیسس پر اس کا احتساب کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو احتساب کی بات کر رہے تھے ہم، احتساب اور شفافیت کو فروغ دینے کے لیے ایک تو انڈیویجول کے طور پہ اور ایک انفرادی طور کے ساتھ ساتھ ہم مل کے جو کام کرنا چاہیں وہ سال بھر کا ٹارگٹ ہم بنا سکتے ہیں، ایسا بھی پاسبل ہے؟ جی بالکل. دیکھیے اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں نا تو ہماری زندگی کے 4 آسپیکٹس ہیں. ہم ان چاروں آسپیکٹس کے سلسلے میں ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں. میری زندگی کا 25% میری فزیکیلٹی ہے، یعنی میرا جسم. لہٰذا اگلے سال کے لیے میں نے اپنے صحت کے بارے میں کیا پروگرام بنایا ہے کہ میں کھاؤں گا کیا، میں ایکسرسائز کیسے کروں گا، میں اپنے نیند کے پیٹرن کو کیسے بہتر کروں گا، یعنی میں اپنے صحت کے بارے میں کیا میں اس پر انویسٹ کروں گا. ہماری زندگی کا جو 25% ہے وہ انٹلیکٹ ہے، یعنی میری ذہانت میں کتنا اضافہ ہوگا، میں کون سی نئی کتابیں پڑھوں گا، میں کون سے اور بڑے لوگوں سے ملوں گا، میں کن محفلوں میں جانا شروع کروں گا، میں اپنی کمپنی میں سے اس کمپنی کو کیسے کم کروں گا جو میرے اوپر ایک نیگیٹیوٹی چھوڑتی ہے. یہ ہمارا دوسرا 25% ہے. تیسرا 25% ہماری ایموشنالٹی ہے. ایموشنالٹی سے مراد یہ ہے کہ میرے رشتے کتنے مضبوط ہوں گے، میں کیسے اپنے رشتوں کو استوار کروں گا، اس کے لیے میں کیا پلان کروں گا. اور ہماری زندگی کا جو سپر شیل ہے، جو فورتھ میں نے کہا فزیکیلٹی، انٹلیکٹ، ایموشنالٹی، اور جو چوتھا سپر شیل ہے وہ اسپرچویلٹی ہے. اسپرچویلٹی سے مراد یہ ہے کہ میری زندگی کتنی پرپزفل ہوگی اور میں کتنا میرے زندگی کا کوئی مقصد ہوگا جس کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گا. تو میں نے تو اپنے تئیں یہ 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ہم ساروں کے لیے یہ فریم ورک ہے کہ ہم چاروں ایریاز پر
ڈیلی بیسس پر بھی اور لانگ ٹرم بیسس پر بھی اپنا پلان بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، سال بھر جب ہم کام کرتے ہیں، بلکہ عمر بھر جب ہم کام کرتے ہیں تو کامیابیاں بھی سمیٹتے ہیں، ناکامیاں بھی فیس کرتے ہیں. ہم سال بھر کو کس طرح سے پلان کریں کہ ہماری کامیابیاں ناکامیاں ہمیں پازیٹیو طرف لے کے جائیں؟ حکمت عملی کیا بنا سکتے ہیں، اس کو کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں؟ شکریہ. دیکھیے اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری جو ایفرٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس بات پر ہوتی ہے کہ میں اپنے سے باہر کی چیزوں کو کیسے بہتر کر لوں. لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں موٹر سائیکل چلاتا تھا مگر اس سال کے اینڈ پہ میرے پاس کار ہے تو اس لیے میں کامیاب ہوں، یا یہ ہے کہ میرا فلاں میرے پاس اتنے پیسے کم تھے اب اتنے پیسے ہو گئے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ والے جو پیرامیٹر ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے باہر کی چینج کو اپنی چینج سمجھ کر گیج کرتے ہیں، یہ شاید کو بہت زیادہ مناسب نہیں ہے. جو ہماری یارڈ سٹک ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں جو پچھلے سال تھا اس سال کے اینڈ پہ میں کتنا چینج ہوا ہوں. ایکچولی ہماری ترقی، ہماری فائدے، ہماری گروتھ، ہماری گین، اس سے مراد میری ایز اے پرسن گروتھ کتنی ہوئی ہے. تو میں تو زندگی کو اس حساب سے دیکھتا ہوں اور یہی میں ریکمینڈ کروں گا تمام دوستوں. ٹھیک ہے. اچھا سر، جو گروتھ کی بات آپ نے کی، بڑی دل کو لگتی ہے بات کہ ہم تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے آ کے سوچیں تو ہم دوسروں کے لیے بھی کام کریں. سال بھر میں یہ پلان کریں کہ ہمیں دوسروں کے لیے یہ کرنا ہے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے یہ کرنا ہے، کسی کے کام آنا ہے. آلدو کہ ہم ہر وقت یہی کرتے ہیں کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، میرے لیے یہ پلاننگ ہونی چاہیے. آپ اس پہ بھی گفتگو کیجئے. جی میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ جب ہم سیلف گروتھ کہتے ہیں تو سیلف گروتھ سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے باہر نکلتا ہوں کہ یہ نہیں نکلتا. میں کیا میری سطح، انسان زندگی گزارنے کی مختلف سطح ہیں نا، ایک سطح ہے جانوروں والی سطح، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے حفاظت، پروٹیکشن، سیفٹی اور فوڈ کا بندوبست کروں. اور مطلب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اسی سطح پر زندگی گزارتے ہیں. اس سے ایک اوپر سطح ہے، وہ ہے انسانی سطح. انسانی سطح یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اس کا جو ییلڈ ہوتا ہے، جو میں حاصل کرتا ہوں، اس کے بینیفیشری میرے علاوہ بھی کوئی اور لوگ ہوتے ہیں. تو یہ انسانی سطح ہے. تو ہمارے اندر تو اللہ تعالیٰ نے امکان انسانی سطح سے بھی سپر ہیومن اور ایون کاسمک لیول کا ہمارے اوپر پوٹینشل رکھا ہوا ہے. یا وقت کم ہے اس بات کو ایکسپلین شاید نہ پوری طرح کیا جا سکے کہ اقبال نے لیکن یہ کہا ہے کہ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں. میں اور آپ 5 فٹ 8 انچ کا ایک شخص پوری کہکشاں پر امپیکٹ ڈال سکتا ہے. ہمارا کاسمک امپیکٹ ہے، مگر اس کے لیے ظاہر ہے ہماری گروتھ بھی پھر اسی لیول کی ہونی ضروری ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے انسانی زندگی تو ہے ہی یہ کہ میں اپنی دیکھ بھال کے علاوہ باقی اور لوگوں کی بھی دیکھ بھال کروں. ویری گڈ. اچھا سر، میں آخری کوشچن ایک آپ سے اور کرنا چاہوں گا. فرمائیے گا کہ میں آنے والی نسل کے لیے کیا کر کے جاؤں جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں، تو صدقہ جاریہ کیا کر کے جائیں، اور سال بھر میں کون سے ایسے کام نہ کروں. جیسا بڑی چھوٹی سی مثالیں ہیں جس کو ہم اکثر سوچتے بھی نہیں کہ پانی کا ٹیپ کھلا ہے تو وہ کھلا ہے، جبکہ ہمیں بارہا یہ باور کروایا جاتا ہے کہ یہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس کو آنے والی نسلوں کے لیے بچائیے. ایسی اور بہت سی چیزیں ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ بھی ایک میسج دیجئے پیغام کے پلیٹ فارم سے، صبح وطن کے پلیٹ فارم سے، کہ نسلوں کو کیا دے کے جانا چاہیے ہمیں. جی بہت شکریہ. جو آپ نے پہلی بات کی ہے نا کہ میں آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جاؤں، تو آنے والی نسلوں کے لیے میں ایک اچھا رول ماڈل چھوڑ کے جاؤں. اس وقت جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بڑے خراب ہیں تو ایکچولی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ نوجوان خراب ہیں. یہ کے لیے میری عمر کے لوگوں نے بہت برا رول ماڈل پریزنٹ کیا ہے. تو کوئی انسان جو سب سے بہترین کام کر سکتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ ایسی زندگی گزار کے جائے کہ اس کے بچے، اس کے پوتے، اس کی آنے والی نسلوں کے لیے وہ ایک رول ماڈل ہو. تو لہٰذا اگر ہم ایک اچھی زندگی گزار کے جائیں گے، اور اچھی زندگی سے مراد یہ ہے کہ ہماری زندگی ہمارے لیے اور ہمارے پورے ارد گرد کے لیے مفید ہوگی، تو یہ ایک رول ماڈل کریٹ کرے گا، ایک ماحول کریٹ کرے گا جس کی وجہ سے آنے والی نسلوں کو بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا، بلکہ اس سے وہ بہت زیادہ اوپر ہوں گے. تو دوسری بات آپ نے کی ہے، اس کا تعلق ایک معاشرتی تربیت کے ساتھ ہے. وہ معاشرے جو تربیت یافتہ معاشرے ہیں وہ گند سڑک پر نہیں پھینکتے، وہ سڑک پر تھوکتے نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کو شکریہ کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں، یہ جو پانی ضائع نہیں ہونے دیتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے ہمیں پورے معاشرے میں ایک تربیت کا نظام نافذ کرنا چاہیے. اور وہ تربیت کا نظام بدقسمتی سے ہمارے گھروں میں، ہمارے اداروں میں بھی نہیں ہے. ہمارے جو بہت بڑے ہیں نا، جو کالی کالی گاڑیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اوور سپیڈنگ وہ کر رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ قانون وہ توڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی لال بتی پہ نہیں رک رہے ہوتے. تو اس لیے جب اوپر سے رول ماڈلنگ بری ہوگی تو نیچے پھر مسئلہ کریٹ ہوتا ہے.
تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی ذات سے کوئی غلط کام نہ کریں, اور یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی اگلی نسل کی تربیت کے لیے. سر پلیئر ہیونگ یو, تھینک یو ویری مچ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. کرنے کے کام صرف یہ نہیں ہے کہ میرا کیا بنے گا, میرا کیا ہوگا, مجھے کیا فائدہ ہوگا. اس سال میں نے چھوٹی سے بڑی گاڑی لے لی, اس سال میں نے چھوٹے سے بڑا گھر لے لیا, اس سال میں نے اتنا پیسہ بنا لیا, اتنا بینک بیلنس بنا لیا, اتنی ترقی کر لی, اتنی پروموشن لے لی. آپ کیمرے کے اس پار ہیں, مجھے چاہیے میں آپ کے بارے میں بھی سوچوں. میں نے اپنے معاشرے کو کیا دیا ہے, اس سال میں نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا ہے, اس سال میں نے اپنے ارد گرد کے ہمسایوں کے لیے, جاننے والوں کے لیے کیا کیا ہے. یہ ساری چیزیں, اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت شخصیت ہمیں جوائن کر چکی ہیں آن سیٹ. نعمان فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور نعمان فاروقی صاحب اپنا تعارف خود ہے, ہمارے مستقل ساتھی ہیں. ان سے دین کے بارے میں, ان سے ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں سیکھتے ہیں, بلکہ یہ مجھے چپکے چپکے کچھ کتابیں بھی گفٹ کرتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے میں دین کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ان کا میں شکر گزار بھی, ان کو ویلکم کرتے ہیں. نعمان فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سر, پہلے تو میں معذرت کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں اور میں نے نام لے لیا ان کا جن کا نام میرے پاس موجود تھا, لیکن جب ادھر دیکھا تو مجھے خود بھی جھٹکا لگا. میں نے کہا نعمان فاروقی صاحب کو میں کہہ رہا ہوں حافظ محمد مصطفیٰ صادق صاحب, اور یہ شرارت میری نہیں ہے جی, میں آنر کہوں گا, یہ شرارت اشفاق صاحب کی اور عمر کی ہے, جو سارا پلان کرتے ہیں, جنہوں نے مجھے کچھ کان میں نہیں بتایا کون آیا کون بیٹھا ہے. لیکن اینی وے یہ چلتا رہتا ہے. جی سر کیسے آپ؟ جی الحمدللہ, اللہ کا خیریت سے ہیں؟ جی جی. سال بھر کی جتنی چیزیں تھیں وہ آپ نے حاصل کر لیں, کچھ رہ گیا, کیا چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں؟ میں تو پہلے آپ سے شروع کروں گا. جی جی فرمائیے. الحمدللہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. یہ بہت اچھا ایک تصور ہے کہ آپ ٹارگٹ بناتے جائیں اپنی زندگی کے اہداف, مختلف لمحوں میں, سالوں میں, بلکہ میں تو کہوں گا ایک ایک دن کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ آج میں نے یہ حاصل کرنا ہے, آج میں نے یہ سیکھنا ہے, آج میں نے یہ پڑھنا ہے. تو بہرحال جو مہینہ وائز یا کوئی سال وائز ایسے کرتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. جو میں نے اپنے کوئی اہداف مقرر کیے تھے اس پہ سے آپ نے چونکہ میرا ذاتی سوال ہی پوچھ لیا ہے, اس میں ایک یہ تھا کہ میں نے ربیع الاول جو ہے اس سے پہلے ایک سیرت کی ایک کتاب لانی تھی, لانچ کرنی تھی, لیکن ابھی میں وہ حاصل نہیں کر سکا. اس کی وجہ میری وہ مصروفیات ہیں, کوئی ادارے کی, کوئی دیگر. لیکن یہ ہے کہ میں نے وہ تحقیقی کام چھوڑا نہیں, اس کو جاری رکھے ہوئے ہوں, اور اس کو ایک آخری نظر دیکھنا ہے انشاءاللہ, اور اس کو کرنا ہے. یعنی یو آر آن دی وے, آپ اپنے ٹریک پہ موجود ہیں. جی ٹریک پہ موجود ہوں, اور انشاءاللہ اس سال ضرور اس کو لائیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح جو اور دیگر تھے کام وہ بھی تیزی سے اپنے ہدف کی طرف جاری ہیں الحمدللہ. جو ذاتی پھر جو ادارے میں ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ کوئی پینڈنگ نہیں, اس کو چھوڑا جاتا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب میں آؤں گا اپنے ٹاپک کی جانب. میں نے آغاز اس لیے آپ سے کیا کہ جب ہم بات کرتے ہیں دوسروں کے لیے تو پہلے مجھے اپنی طرف گفتگو کرنی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں, پھر ہم پورے معاشرے کا ذکر کرتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اسلام اپنے اعمال کی جواب دہی پر زور دیتا ہے. جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو مسلمان خود احتسابی کے ذریعے اپنی غلطیوں سے کیسے رجوع کرے, یہ سال بھر کا پورا پلان میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمیں ایز اے مسلم کرنا چاہیے. اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جامع فرامین, جی, جس میں سے ایک یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ آدمی کے مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں, نہ دنیاوی اعتبار سے, نہ اخروی اعتبار سے, نہ لوگوں کے لیے, نہ اپنے لیے. یعنی بے مقصد بحثوں میں, کاموں میں, بے مقصد سرگرمیوں میں, بے مقصد سفروں میں, اور بے مقصد بے مقصد کھانے پینے میں, ایسے کاموں میں مشغول ہے تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ سب سے زیادہ بنیادی بات ہے اس پورے موضوع پہ. کیونکہ دیکھیں اگر ہم اپنی زندگی سے غلط چیزوں کو نکالتے رہے, ایک تو ہوتا ہے نا جو حرام ہے, ایک ناجائز ہے, اس کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. یہ ان کو بھی چھوڑنا ہے جو ہم بظاہر جائز سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی, نہ ہمارے لیے, نہ ہمارے معاشرے کے لیے. بے مقصد کام, دیکھیں میں ایک ہی ہوں, میں اگر اپنے آپ کو غلط اور بے مقصد کاموں میں الجھائے رکھوں گا تو مقصد کے کام کون کرے گا؟ ویری ویل سیڈ. جو کرنے کے جو کرنے کے کام وہ کون کرے گا؟ تو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم معاشرے میں کوئی ریزنیبل, کوئی مناسب کردار ادا نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے سب سے بنیادی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے نا, یہ جو بیت رہی ہے, اس کے متعلق ہم سے پوچھا جانا ہے
ان عمر ہی فیما افنا، کہ حساب دینا اپنی پڑے گا جی اپنی عمر کے متعلق. پھر جو جوانی کا پیریڈ ہے کیونکہ اس میں صلاحیتیں پیک پہ ہوتی ہیں، تو ان کے متعلق ایک علیحدہ سوال ہے، حالانکہ عمر کے اندر جوانی تو شامل ہے. تو اب جس شخص کو یہ پتہ ہو کہ میرے جو روز و شب بیت رہے ہیں اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں بے مقصد تو نہیں لگا رہا، مجھ سے پوچھا جائے گا، میری زندگی ہے اور قیمتی متاع ہے، اسی زندگی کو بچانے کے لیے میں کیا کیا کرتا ہوں. لیکن یہی زندگی میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہوتی ہے بے مقصد کاموں میں، کوئی سو رہا ہے، کوئی کھو رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، اور ایسے ہی اپنی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں. تو ایسے حالات میں ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی جو گزر رہی ہے اس کا میں ایسا محاسبہ کروں کہ اس کو ایک ٹریک پہ لاؤں، ٹھیک ہے، اس سے میں فائدہ اٹھاؤں، اس کو میں کام میں لاؤں، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے اسے صرف کروں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس پہ تقریباً مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے صرف زکوٰۃ مراد نہیں ہے یا صدقہ مراد نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے، جیسے آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ آپ ایک اچھے اینکر ہیں، جزاک اللہ سے، تو آپ یہ صرف کر رہے ہیں دین کے لیے، تو یہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ ملت کے لیے، آپ لوگوں کے اخلاق کردار کو بہتر بنانے کے لیے اپنا جو کردار ادا کر رہے ہیں، یہ مما رزقناہم ينفقون میں شامل ہے. اسی طرح کسی کو علم دیا ہو وہ خرچ کرے، کسی کو فن دیا ہے تو وہ خرچ کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کہ میں اپنے قوم اور ملت کے لیے کیا کروں. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی آپ کے مبارک سر پہ نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا تھا، تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرت خدیجہ نے گواہی دی وہ یہ تھی، وہی باتیں جن سب کا تعلق دوسروں سے ہے. انک لتصل الرحم، کہ آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں. یہی بات جو بھی ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے وہ بالکل دیکھیے کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جو نادار لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کما کے دیتے ہیں، کما کے ان کو دینا، ان کو دیتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور ایسی ضروریات جو اجتماعی ہوتی ہیں ان میں ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہ وہ کردار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلے بھی تھا، اور اسلام کے بعد تو اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. آپ نے لوگوں کو یہ توجہ دلائی، خیر الناس من ینفع الناس، صحیح مسلم کی روایت، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے. یعنی اپنا تو ہر کوئی کر ہی سکتا ہے نا، لیکن یہ ہے کہ آپ کی ذات سے معاشرے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اس پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. یہ جب چیز ہمارے ذہن میں ہوگی تو یقیناً ہماری زندگی بہت جو ہے نا نفع بخش ہوگی، ہمارے لیے بھی، ہمارے معاشرے کے لیے، یعنی اصل ٹریک پہ ہوگی. اصل میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے میرا دل بڑا کیا کہ اگر میں جو سرو کر رہا ہوں، جو ایکسپرٹیز میرے پاس ہے ٹوٹی پوٹی، وہ دین کی راہ میں سرو کر رہا ہوں، لگا رہا ہوں، آل دو کہ کوئی اور پراسپیکٹو بھی پیچھے ہوں، لیکن یہ ہے تو ٹریک دین کا. تو بہت شکریہ آپ کا اس کے لیے. بلکہ میں چاہوں گا کہ جیسے آپ ابھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کر رہے تھے، جو اسلامی تاریخ کے اہم واقعات ہیں، جو اہم چیزیں ہیں، شخصیات ہیں، وہ سال بھر میں کیا کرتے تھے، ان کی سال بھر کی کیا پلاننگ ہوتی تھی، کون سے ایسے واقعات ہیں جن سے ہمیں سبق مل سکتا ہے، انسپریشن مل سکتی ہے. جی اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو ہم اسی ہستی کو لیں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ امت محمدیہ ہونے کا اعزاز بخشا ہے، الحمدللہ علیہ الصلاۃ والسلام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا نا، اگر اس پہ ایک نظر کر لیں تو کیسی مصروف زندگی تھی آپ کی. یعنی آپ کے بیدار ہونے سے لے کے جب آپ تہجد کے وقت اٹھتے تھے تب سے لے کے عشاء تک کے تمام معمولات تقریباً حدیث کی کتب میں موجود ہیں، اور اس کو میں نے الحمدللہ جمع بھی کیا، وہ پرنٹڈ بھی ہیں. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے اس وقت جب 1/3 رات باقی ہوتی، تو اور وہ جو ہے مرغے کی اذان اس پہ آپ اٹھ جایا کرتے تھے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمولات میں وہ یعنی ایسے سمجھے ہمارا جو دورانیہ ہے وہ شروع ہوتا ہے 8، 9، 10 بجے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کب اٹھتے عموماً جو ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آغاز تھا دن کا وہ آج کل کے حساب سے 3 بجے، 3:30 بجے اس کے لگ بھگ تہجد کے ٹائم. ہاں تو اس سے آپ دیکھیں اپنے دن کا آغاز آپ نے کر دیا. تو ایک ایسی مصروف زندگی، پھر اس میں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق، اور پھر لوگوں کے لیے ایک بہترین اسوہ، اور اس میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے. اچھا اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ لوگوں کے لیے کام آنا. اب یہ سارا مرحلہ یہ ایک تفصیل طلب ہے بات، یہ علیحدہ یعنی ڈبیٹ کی. میں کہتا ہوں شارٹ شارٹ پلیز. اس میں پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد میں تشریف فرما ہوتے اشراق تک،
تو اہل مدینہ کے جو سقے ہیں جو پانی پلانے کا کام کرتے تھے نا، جی جو پانی سپلائی کرتے تھے، تو وہ اپنے اپنے برتن لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک ان برتنوں میں ڈالتے تھے، سب میں. ماشاء اللہ. اور یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ کبھی انتہائی سرد موسم ہوتا تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ ان برتنوں میں ڈال دیتے تھے. سبحان اللہ. اب کتنے برتن، کتنے وہ مدینہ منورہ کے پانی سپلائی کرنے والے اور جو کچھ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. پھر آپ نے کہیں جانا ہوتا تو آپ یہ دن کا جو ابتدائی وقت ہے اس کے لیے آپ انتخاب فرماتے اور اسی وقت آپ قافلے بھیجا کرتے تھے. تو اسی طرح جانا ہوتا کہیں پہ، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ٹائم اس کا انتخاب کرتے کہ صبح صبح کام ہو جائے. اور میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، یعنی جو سیرت ایک طالب علم کی حیثیت سے، کہ آپ نے وقت کو جو ہے نا صحیح استعمال نہ کیا ہو. جب بھی آپ نے مقصد کی بات پہلے، مثلا ایک صحابی ہیں سیدنا اتبان بن مالک، انصاری صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ نا میرے گھر تشریف لائیں. تو میں نے وہاں پہ ایک مسجد بنانی ہے، چھوٹی گھر کی مسجد، تو وہاں آپ تشریف لائیں. تو صبح ہی اگلے دن ہی، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق، آپ نے ان کو ساتھ لیا اور آپ ان کے گھر چلے گئے. یعنی اگلے ہی دن. ہمیں کوئی کہتا رہتا ہے جی ہمارے پاس تشریف لائیں، تو ہم دیکھیں انتظار ہی کرتے رہتے ہیں وہ کب آئیں گے. اور یہ کائنات کی سب سے مصروف ترین ہستی، جو ریفارمر بھی ہیں، قائد بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور جرنیل بھی ہیں، اور پھر سیاستدان بھی ہیں، اور بہت سی حیثیات سے اللہ نے نوازا ہے، لیکن اگلے ہی دن آپ ان کے گھر پہنچ سکتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ پتہ ہو کہ میرے ذمے کچھ کام ہے، میں نے کرنا ہے، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد گئے تو آپ نے ان سے جاتے ہی کہا، تشریف فرما بھی نہیں ہوئے، جاتے ہی کہا اتوان مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں پہ تم نے نماز کا مجھے کہنا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے جس کو تم نے اپنے گھر کی مسجد بنانا ہے، تو وہ جگہ مجھے بتاؤ. یعنی بیٹھے نہیں، اس کا مطلب ہے جو مقصد کے کام ہیں وہ پہلے ہوں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بعض اوقات اتنی بڑی مجلسیں بپا ہوتی ہیں لیکن ان میں کام کی بات نہیں ہوتی، اس میں کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے طے کیا کرنا ہے اور کیا طے کر کے اٹھنا ہے. پروڈکٹیو نہیں ہے، مقصد نہیں ہے اس میں. ہے. ہم نارملی دیکھتے ہیں، بلکہ سم ٹائمز میں اپنے آپ کو شمار کروں گا، ایسی بھی محفلیں، ایسا بھی ٹائم گزار دیتے ہیں فور نو ریزن، اور اس میں کچھ حاصل نہیں ہے اور اس میں کوئی تعمیری چیز نہیں ہے. تو ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی. دوسری انسپریشن مجھے یہ ملتی ہے ہمیشہ سے، الحمدللہ، جیسے آپ نے بھی ابھی فرمایا، آپ نے بڑا واضح کر کے بتایا کہ اگر آپ نے سیکھنا ہے، آپ نے پلاننگ کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، والدین بہن بھائیوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، تو آپ سیرت کو پڑھنا شروع کر دیں. جب آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مجھے اور کوئی ٹریک لینے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ نے سیرت کی کتب کے بارے میں بتایا کہ اچھا، جیسے بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ارلی مارننگ اٹھنا، ارلی ٹو رائز ارلی ٹو بیڈ، یہ نان مسلمس نے اڈاپٹ کر لیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی اس طرح گزارنی شروع کر دی. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو نان مسلمس ہیں، لیکن وہ جلدی سوتے ہیں، صبح ارلی مارننگ اٹھتے ہیں، اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، اپنے کاموں کو پلان کرنے کے لیے وہ وہی سارا کچھ کرتے ہیں جو نبی مکرم ہمیں بتا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ اگر میں دن کے شروع کے پہر میں اٹھا ہوں تو میرا دن بڑا پروڈکٹیو رہتا ہے. آئی فیل ویری ہیلدی، ویری ایکٹیو. میرے پاس کھلا ٹائم ہوتا ہے، میرے کھانے پینے کا اسپیس، میرا ایکسرسائز، میرا لوگوں کا ملنا، میرے اپنے معاملات، ساری ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. اگر یہی پلان، یہی پورا جو لائف کا پروسیجر ہے، ہم اپنے پورے سالوں پہ محیط کریں کہ یہ کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا، یہ کرتے کرتے میں کسی کے کام آ جاؤں گا، تو یہ زیادہ پروڈکٹیو ہے. بالکل. میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ دین کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھتے بھی ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں ہمیں. نعمان صاحب، اگر میں چاہتا ہوں کہ اس سال مجھے اللہ کے اور نبی کے زیادہ قریب ہونا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس سال مجھے کوشش کر کے جس سٹیج پہ میں ابھی ہوں، میں نے اس سے آگے جا کے مزید اطاعت کرنی ہے، تو اس نقطے پہ سال بھر میں کیسے کام کریں؟ اللہ اکبر. اس میں تو دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی جو ہے چیز جو یہاں پہ موجود ہے وہ ہے قرآن مجید. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل اللہ المسدود، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف اتاری ہوئی ہے.
اب جو اس کو تھام لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا. میں تو کہوں گا کہ سب سے پہلے، چونکہ ہم دیگر جو امور ہیں اس پہ بات نہیں کر رہے، یعنی جو اپنا عصری علوم پڑھنا چاہ رہا ہے، کوئی جو بھی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے اس پہ پروفیشنلی کی بات نہیں کریں، انڈیویجول کی بات کریں، انفرادی کی. اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جن کے پاس قرآن مجید کا علم ہے، قرآن مجید وہ اچھے انداز سے پڑھ سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ترجمے کی طرف آئیں. جو ترجمہ پڑھ سکتے ہیں ان کو ہدف مقرر کرنا چاہیے کہ اس سال میں نے اتنے پارے تفسیر کے پڑھنے ہیں. اب تفاسیر میں آپ اچھی تفاسیر جو ہیں، جو مروج ہیں، جو اپنی اپنی سمجھ